توبہ کی شرطیں۔ توبہ کے لیے کچھ شرطیں بھی ہیں۔ اگر توبہ کرنے والا ان شرطوں کو ملحوظ رکھ کر توبہ کرتا ہے تو امید ہے کہ وہ توبہ اس کے لیے مفید اور نافع ہوگی۔ اگر توبہ کرنے والا ان شرائط کا لحاظ نہیں کرتا تو ممکن ہے کہ وہ توبہ مفید اور ثمر آور نہ ہو۔ توبہ کی قبولیت کے لیے کتابوں میں متعدد شرطیں مذکور ہیں، مگر اس حوالے سے حضرت علی رضی اللہ عنہ نے جو 6 شرطیں بیان کی ہیں وہ نہایت ہی جامع ہیں اور سب کے نزدیک مسلم ہیں۔ وہ شرطیں یہ ہیں: نمبر 1، اپنے گزشتہ برے عمل پر ندامت۔ نمبر 2، جو فرائض واجبات اللہ تعالیٰ کے چھوٹے ہیں ان کی قضا۔ نمبر 3، کسی کا مال وغیرہ ظلماً لیا تھا تو اس کی واپسی۔ نمبر 4، کسی کو ہاتھ یا زبان سے ستایا اور تکلیف پہنچائی تھی تو اس سے معافی۔ نمبر 5، آئندہ اس گناہ کے پاس نہ جانے کی پختہ عزم و ارادہ۔ نمبر 6، اور یہ کہ جس طرح اس نے اپنے نفس کو اللہ کی نافرمانی کرتے ہوئے دیکھا ہے اب وہ اطاعت کرتے ہوئے دیکھ لے۔ عام طور پر لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ گناہ کے بعد توبہ کر لینے سے گناہ معاف ہو جاتا ہے، مگر یہ بات قابل غور ہے کہ اگر کسی نے کسی بندے کا حق مار رکھا ہے یا کسی کا حق زبردستی چھین لیا ہے تو اس صورت میں صرف توبہ اور ندامت و پشیمانی کافی نہیں ہوگا، بلکہ جس بندے کا حق مارا گیا ہے یا چھینا گیا ہے اس کا حق ادا کرنا بھی ضروری ہے، پھر جا کر توبہ قبول ہوگی۔ توبہ بمعنی گزشتہ اعمال پر ندامت اور آئندہ ایسا نہ کرنے کا عزم و ارادہ۔ حقوق العباد میں سے کسی کا حق ساقط کرنے کے لیے کافی نہیں ہوگی، چنانچہ اگر کوئی کسی کا مال چرائے یا اس کو غصب کر لے یا کسی اور طرح سے برا سلوک کرے تو محض ندامت و پشیمانی اور گناہوں سے رک جانے اور دوبارہ نہ کرنے کا عزم سے ان مسائل سے وہ بری ذمہ نہیں ہو سکتا، بلکہ حق کا ادا کرنا ضروری ہے۔ یہ فقہا کے یہاں متفق علیہ مسئلہ ہے۔